الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک میں بعد تراویح احادیث مبارکہ کا درس جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے اور سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس درس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ تسلیم۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا تھا کہ اسلامی نظریے کے مطابق انسان کو مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اسی کو حشر کہتے ہیں، اور پھر جب تمام اولین اور آخرین میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور ہر انسان کو اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ سوائے انبیاء اولیاء یا جس پر اللہ عز و جل کی مہربانی ہوگی، اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ تو اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں جو پیشی ہوگی اور اپنے اعمال کا جو حساب کتاب ہوگا اسے حساب کہا جاتا ہے۔ اور اگر دنیا میں ہم نے کسی پر ظلم کیا تھا یا ہم پر کسی نے ظلم کیا تھا، اس کا بدلہ کل بروز قیامت دلوایا جائے گا، اسے قصاص کہا جاتا ہے۔ اور پھر اچھے اور برے اعمال کو جس پر تولا جائے گا اسے میزان کہا جاتا ہے۔ اور ان تمام باتوں پر عقیدہ رکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ یہ بھی اس کے ضروریات دین میں سے ہے۔ اب جو حدیث بیان کی جائے گی وہ حساب اور قصاص اور میزان کے تعلق سے بیان کی جائے گی۔ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس احد یحاسب یوم القیامت الا ہلک۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس کا بھی حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی اگر حساب لے لیا گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو ام المومنین کہتی ہیں، قلت اولیس یقول اللہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا اللہ نہیں فرماتا فسوف یحاسب حسابا یسیرا؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ ان قریب آسان حساب لیا جائے گا، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو پھر اس آیت کریمہ کا مطلب کیا؟ فقال انما ذلك العرض ولكن من نوقش في الحساب يهلك۔
تو آقا علیہ السلام نے ام المومنین کو جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ یہ تو پیشی ہے، یعنی جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب آسان حساب ہوگا، تو یہ پیشی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے اس کے اعمال رکھے گا، پیش کرے گا، ارشاد فرمائے گا تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، بندہ کہے گا ہاں مولا میں نے کیا، اللہ فرمائے گا جا میں نے بخش دیا۔ یہ ہے حساب یسیر، یہ ہے پیشی۔ لیکن آقا علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے لیکن من نوقش فی الحساب، جسے حساب میں پوچھ گچھ کر لی گئی کہ اللہ یہ تو فرمائے گا کہ تو نے یہ کیا، لیکن اگر یہ پوچھ لیا کہ کیوں کیا تو بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ فرمائے کہ تو نے یہ کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، تو جس کو اللہ نے کیوں کہہ کر سوال کر لیا وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا اور پریشان ہو جائے گا، کیونکہ اب سوائے رب کی رحمت کے اب کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ تو یہ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں دونوں باتیں ہمیں بیان کی گئی، حساب یسیر بھی ہے اور مشکل حساب بھی ہے۔ اللہ جسے چاہے گا اسے حساب یسیر کے طور پر بخش دے گا، اور جسے چاہے گا اگر پوچھ لیا تو پھر وہ بندہ پھنس جائے گا۔ یقیناً ہم اور آپ کا حساب کس طریقے سے ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اسی لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارا حساب بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت عطا فرما، کہ یقیناً حساب و کتاب دینا یہ بڑا مشکل ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک، وعن عدی بن حاتم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ۔ حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے، یہ عدی بن حاتم مشہور صحابی ہیں، حاتم طائی کا آپ نے نام سنا ہوگا، انہی کے لڑکے عدی بن حاتم یہ اسلام لائے۔ حاتم طائی کا زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے پاک سے پہلے کا زمانہ تھا، یعنی اس تک آقا علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی۔ البتہ اس کے تعلق سے کیا ہے کہ وہ مومن موحد تھا یا کافر تھا، اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال لیکن اس کے بیٹے اور اس کی بیٹی دونوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ وہی صحابی رسول حضرت عدی بن حاتم، یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر اس کا رب اس سے کلام فرمائے گا، یعنی ہر شخص سے اللہ کلام کرے گا، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، کافر سے کلام غضب فرمائے گا اور نیک مومن سے اللہ کلام رحمت فرمائے گا۔ تو کیفیت کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا رب اس سے کلام کرے گا، اس طریقے سے کہ رب اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، بلکہ ڈائریکٹ وہ اللہ سے کلام کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نے پہلے کسی فرشتے کو کہا، پھر فرشتے نے بندے سے کہا، پھر بندے نے فرشتے کو کہا، پھر فرشتے نے اللہ کو کہا، بغیر ترجمان کے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی ایسا پردہ ہوگا جو دونوں کے درمیان آڑ کر دے۔ تو پتہ چلا کہ میدان محشر میں اللہ کا دیدار ہر ایک کو ہوگا، لیکن مومن کو جو دیدار ہوگا وہ رحمت والا دیدار ہوگا، اور کافر کو جو دیدار ہوگا وہ غضب والا دیدار ہوگا۔ فَيَنْتَظِرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ۔ تو بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ اپنے داہنے طرف دیکھے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
تو اسے دائیں طرف نظر نہ آئے گا مگر وہ عمل جو اس نے کیا تھا، یعنی سارے اس کے عمل کرتوت اس کے دائیں طرف اسے دیکھے گا۔ وَيَنظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، اور پھر بائیں طرف دیکھے گا تو بائیں طرف بھی اپنے سارے کرتوت دیکھے گا۔ وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو وہ نہیں دیکھے گا مگر آگ کو جو اس کی طرف رخ کیے ہوئے ہوگی، یعنی دائیں طرف بھی اعمال بائیں طرف بھی اعمال۔ اب اس نے کیا اعمال کیے ہیں، وہ سارے عمل اس کے دائیں بائیں ہوں گے اور آگے جہنم اسے نظر آ رہا ہوگا، اور یہ خوف کر رہا ہوگا کہ اب اگر حساب ہوا اور ان اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہو گئی تو بدلہ جہنم ہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، تو اے لوگو اس آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو، یعنی نیک اعمال کرو، اور صدقہ بھی نیک عمل ہے، تو اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ تمہارے پاس زیادہ مال نہیں ہے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر دو، کہ اللہ کی بارگاہ میں مال کی کثرت نہیں دیکھی جاتی بلکہ وہاں تمہاری نیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر صدق نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تم نے صدقہ کیا ہوگا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے اس کے عذاب سے نجات کا سبب بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن انسان کے دائیں بائیں اس کے اعمال ہوں گے اور سامنے جہنم ہوگا۔ اب ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کیسے کرنا ہے؟ آقا علیہ السلام نے عمل میں سے ایک عمل بتا دیا، اعمال میں سے ایک عمل بتا دیا، اور وہ عمل ہے صدقہ، اور دیگر اعمال بھی اسی میں آ گئے کہ سارے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ خیال کرو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کرنے سے پہلے، کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں کہیں یہ کام مجھے آخرت میں جہنم میں تو نہیں ڈلوا دے گا۔ جب بندہ یہ غور و فکر کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوگی اور وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک، وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یدنی المؤمن، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کر لے گا۔ اب قریب، اللہ تو قرب سے پاک ہے نا، کیونکہ قرب سے مراد یہاں جیسے آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، تو اللہ کے لیے ایسا قرب اور ایسا پاس مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ جہاں پر بھی اللہ کا قرب مراد ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت مراد ہوا کرتی ہے، یا جیسا اللہ چاہے گا یہ اللہ ہی جانے۔ تو قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ مومن کو اپنے قریب کر لے گا، فَيَدَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، اور اس پر اپنی چادر ڈال دے گا، اپنی چادر رحمت اس مومن کے اوپر ڈال دے گا اور اس کو چھپا دے گا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا حساب کیسے ہوگا؟ سب کے سامنے اسے رسوا نہ کیا جائے گا، اس کے گناہوں کو سب کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے گا، بلکہ اللہ اپنی چادر رحمت اس پر ڈال دے گا تاکہ کسی کو معلوم نہ پڑے کہ اندر کیا حساب ہو رہا ہے۔ فرمایا اس کو چھپا دے گا۔ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے اس بندے سے، تو جانتا ہے کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو جانتا ہے کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ فَيَقُولُ نعم اے رب، تو بندہ کہے گا کہ ہاں اے میرے رب میں نے یہ گناہ کیے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے حتیٰ قررہ بذنوبہ، یہاں تک کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کا اقرار کروا لے گا، جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہوں گے سارے گناہوں کا اقرار اللہ کروا لے گا کہ فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، بندہ اللہ کی بارگاہ میں اقرار کر لے گا۔ فرماتے ہیں وَرَآ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، جب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر چکا ہوگا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اب وہ اپنے دل میں سوچے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا،
اب تو میں برباد ہو گیا کہ میں نے سارے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے اور رب میرے سارے گناہوں کو جانتا ہے. لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قالا سترتھا علیک فی الدنیا، اے میرے بندے تو نے دنیا میں لوگوں سے چھپ کر گناہ کیے، میں نے ان گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا. بہت سے گناہ ہم کرتے ہیں جس کو ہم چھپاتے ہیں. فرمایا سترتھا علیک فی الدنیا، میں نے ان گناہوں کو تجھ پر دنیا میں چھپایا. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور بے شک میں آج تجھے بخش دیتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ چھپ کر گناہ کرتا ہے اور دل کے اندر یہ کل کر رکھتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب بھی چھپ کر لے گا. لیکن جو گناہ بندہ ظاہر کر کے کرتا ہے، ڈکیتی ظاہر کر کے کرتا ہے، چوری ظاہر کر کے کرتا ہے، لوگوں کا دل ظاہر کر کے دکھاتا ہے، لوگوں کو پر ظلم ظاہر کر کے کرتا ہے، سینما گھروں میں فلمیں ظاہر ہو کر دیکھتا ہے، تو جو بندہ خود گناہ کر کے اپنے گناہوں کو ظاہر کرتا ہے نا. بہت سے لوگ ظاہراً گناہ کرتے ہیں، داڑھی منڈا رہے ہوتے ہیں، بالکل کھلم کھلا منڈا رہے ہوتے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی، 5 وقت کی نمازوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کھلم کھلا یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ جو بندے نے گناہ کھلم کھلا کیے ہوں گے ان کا حساب بھی اللہ کی بارگاہ میں کھلم کھلا ہوگا. کہ جب بندہ دنیا کے اندر یہ جرأت کرتا تھا اور اللہ عز و جل کے خوف کی اسے کوئی شرم و حیا نہ تھی، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی اسے رسوا کیا جائے گا. اور جو بندہ گناہ کرتا تھا لیکن دل میں یہ خیال کرتا تھا، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں اس کے گناہوں کو ایسا لوگوں کے سامنے سے چھپا دے گا کہ لوگوں کے سامنے وہ بندہ رسوا نہیں ہو پائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا حساب بلکہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُعْطَى کتاب حسناتہ، تو اسے اس کے نیکیوں کا نامہ دے دیا جائے گا. صرف نیکیوں کا نامہ، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش تو نیکیاں اور بدیاں دونوں ہوئی تھی، لیکن اب چادر ڈال کر جب اس کا حساب ہو گیا تو اب گناہ مٹ چکے، گناہ ختم ہو چکے، کیونکہ اب گناہوں کا کوئی وجود نہیں رہے گا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اسے سرٹیفکیٹ نیکیوں کا دے دیا جائے گا کہ اب تیرے پاس صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، گناہ ہے ہی نہیں، اور یہ نیکیاں ہی جنت میں جانے کا تیرا سبب بن جائیں گی. پھر فرماتے ہیں وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، اور رہے کافرین اور منافقین، یعنی وہ لوگ جو اپنے ایمان کو جو ہے برباد کر بیٹھے اور لوگوں کے سامنے ایمان ظاہر کرتے ہیں اور دل میں کفر پوشیدہ ہے، عداوت رسول پوشیدہ ہے، بغض رسول پوشیدہ ہے، دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کی ساٹھ گاٹھ ہے، تعلقات ہیں، ایسے لوگ اسلام کے منافقین ہیں. فرمایا کہ رہے کفار اور منافقین فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، تو اللہ تبارک و تعالی تو قیامت کے دن ان کو تمام لوگوں کی سامنے پکارا جائے گا، اے فلاں گناہگار، اے فلاں گناہگار. یعنی قیامت کے دن ایک تو یہ پکارنا اور پھر لوگوں کے سامنے تو یہ عذاب در عذاب ہوگا کہ رسوائی اور شرمندگی انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. دنیا کے اندر تو وہ لوگوں کے سامنے بڑا عزت والا بن کر گھوما کرتا تھا، لیکن جب قیامت کے دن اسے اس رسوائی سے پکارا جائے گا تو کیا عالم ہوگا. ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، سن لو ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے. ایک اور حدیث پاک عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت دفع اللہ الى کل مسلم یہودیا او نصرانیا. حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی طرف ایک یہودی کو دے دے گا یا ایک عیسائی کو دے دے گا اور فرمائے گا ہادا فکاکیکو من النار، یہ جہنم سے تیرا بدل ہے. یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کے لیے جنت میں جگہ بنائی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، لیکن کافر جنت میں جا نہیں سکتا ہے، کافر جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان سے کے سامنے ایک یہودی کو یا ایک عیسائی کو پیش کرے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ جنت میں جو نعمتیں اس کے حصے میں تھی وہ بھی ہم نے تجھے عطا فرما دی ہے۔ تو کافر اور جو ہے، اب یہاں یہودی اور عیسائیوں کا ذکر خاص اس لیے کیا کہ اس وقت زیادہ تر مسلمانوں سے جن کا سابقہ رہتا تھا وہ یہودی عیسائی تھے، ہے نا، ہندوستان کے ہندو تو وہاں عرب میں تھے نہیں، تو اس لیے یہاں پر یہ مثال پیش کی گئی، ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر قسم کا کافر یہاں مراد ہے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے عیسائی ہو۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً اللہ کی رحمت بھی جو ہے لامحدود ہے اور اس کا غضب بھی، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن غضب سے بھی جو ہے ملاحظہ فرمائے گا اور رحمت کا بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی پیشی فرمائے گا، لیکن رحمت پر غضب پر اس کی رحمت سبقت بھی کرے گی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم صرف رحمت ہی رحمت کی امید لگائے رہیں۔ مسلمان حقیقت میں وہ ہے جو اپنے ایمان کو خوف اور امید کے درمیان رکھتا ہے۔ دیکھیے، انسان اگر صرف رحمت ہی کی امید لگائے رہے تو وہ گناہ کرنے پر جری ہو جائے گا۔ جیسے عیسائی، انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم چاہے کتنا ہی گناہ کرے ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اور ہم سب کے فدیے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی ہے۔ تو وہ اللہ کی رحمت سے ایسے امیدوار بنے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہ رہا، لہذا وہ گمراہ ہو گئے۔ اور یہودیوں نے اپنے دل میں یہ بات جما لی کہ اب ہم چاہے کتنی ہی نیکیاں کریں ہم بخشے نہیں جائیں گے، ہم چاہے کتنی ہی نیکیاں کریں ہم بخشے نہیں جائیں گے، اس لیے دنیا کے اندر گناہ پر گناہ جتنا کرنا ہو کرتے چلے جاؤ، جب جہنم میں جانا ہے تو جا کر ہی رہیں گے۔ تو دیکھیے، اب انہیں جہنم کا خوف نہ رہا تو وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ تم اپنا ایمان خوف اور رحمت کے درمیان رکھو، کہ اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو اور اس کی رحمت سے مایوسی نہ ہو، اس کی رحمت سے امید بھی ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں رہیں گی تو خوف آپ کو گناہوں سے بچائے گا اور رحمت آپ کو نیکیاں کرنے پر معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ تو اس لیے ایمان کو دونوں کے درمیان رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے کہ اللہ فرمائے گا کہ میں سب کو بخش دوں گا، اگر اللہ یہ فرما دے کہ میں سب کو بخش دوں گا سوائے ایک کے، تب بھی میں خوف زدہ رہوں گا کہ کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں، کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں۔ اور اگر اللہ یہ فرما دے کہ میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا سوائے ایک کے، تب بھی میں اللہ کی رحمت سے امید رکھوں گا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ ایسا ایمان اپنا رکھیے، ایسا ایمان رکھیے، اللہ سے ایسا خوف کیجئے۔ یقیناً جنت کی نعمتیں ہم سنتے ہیں، ہر عمل پر یہ کام وہ کام اور اللہ کی یہ نعمت، لیکن ساتھ میں اپنے گناہوں کی طرف بھی دیکھیے۔ آج ہم نے ایک اپنا مزاج، بلکہ امت مسلمہ کا ایک مزاج بن چکا ہے کہ ان کی نظر نیکیوں کی طرف تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور نیکیوں کا حساب تو وہ بہت زیادہ لگا لیتے ہیں کہ ہم نے اتنی نیکیاں کر لی ہے، لیکن پیچھے پلٹ کر اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ بھی کیے ہیں، نہ معلوم کون سا گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا ہو۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ کب تک؟ جب تک اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ہماری مغفرت فرما دی ہے۔ اور یہ یقین کب ہوگا؟ یہ یقین ہوگا موت کے وقت، یہ یقین ہوگا موت کے وقت کہ بندہ مومن اگر نیکوکار ہے تو بھی موت کے وقت اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے
نہایت ہی اچھے معاملات ہیں، اور اگر اس کے لیے کوئی کھٹکا ہے تو بھی اسے موت کے وقت معلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے موت کے وقت تک بندے کو استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی گناہ ہو گیا، ایک مرتبہ استغفار کر لیا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس گناہ سے زندگی بھر شرمندہ ہوتے رہیں، اس گناہ سے زندگی بھر جو ہے حیا کرتے رہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں جب بھی وہ گناہ یاد آ جائے توبہ کریں، استغفار کریں، روئے گڑ گڑائیں، تو یقیناً امید ہے رب کی رحمت سے کہ رب تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ التسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب ارحمہما كما ربياني صغيرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔